جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام ناصر ہے اور میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد مزارات کے اوپر جو تمام خرافات یا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی نفی کرنا ہے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ اللہ کے ولی حافظ سخی سلطان محمود لغا کا آج عرس مبارک ہے، مورخہ 19/6/2025 اور 20/6/2025 دو دنی عرس ہے۔ تو اس عرس کے موقع پر بہت ساری خرافات جو ہیں ہمارے اہل و عیال میں ہیں۔ تو ہمارا ایک اس مشن ہے، میرا اور میرے کچھ اور ساتھی ہیں اور میرے کچھ اہل و عیال میں سے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ جو یہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی اس کوشش کو قبول و منظور عطا فرمائے اور تمام معاملات میں جو ہے وہ آسانی عطا فرمائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی ایک حدیث مبارکہ سے، صحیح مسلم میں 2245 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان کے اوپر عمارت گاہ بنانے سے، ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے۔ اس سے اچھا ہے کہ تم آگ کے انگاروں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ دوسری بات آپ دیکھ لیں، اللہ کے رسول نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا اور نیک نیتی سے پہنچایا اور دین کی خدمت کی۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو ان کا اجر جو ہے وہ قیامت والے دن عطا فرمائے۔ اللہ کے وہ نیک بندے تھے، انہوں نے دین کا کام کیا۔ اب ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا مقصد تو یہ ہے نا کہ وہ نیک بندے تھے اللہ کے، تو ان کو اجر بھی ملنا چاہیے اور اجر ان کو ملے گا اللہ کے حضور، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا ہم نے ان کی قبر کو پکا بنایا، اوپر مجاور بن کے بیٹھے بھی اور عرس میلہ بھی لگوایا۔ کیا ہم نے یہ کیوں کیا ہم نے؟ اللہ کے رسول نے تو اس تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ سوال ہے، اللہ کے رسول منع فرما گیا تو ہم کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ اور یہ ساری چیزیں جو خرافات ہو رہی ہیں، یہ سارا جو بن گیا جو ہو گیا یہ ان کا سارا حصہ ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ عرس اور میلے کو وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جی عرس اور ہوتا ہے، میلہ اور ہوتا ہے۔ میلے میں کیا ہے اور عرس میں کیا ہے؟ سوال ہے نا، چلیں دو سوال ہے نا، عرس میں کیا ہے، میلے میں کیا ہے؟ ہو کس کے اوپر رہے ہیں؟ اس اللہ کے نیک بندے کی قبر کے اوپر ہو رہے ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں سے آپ کو منع فرماتا ہوں، تو آپ ان کی آڑ لے کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس اللہ کے نیک بندے کی۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، جیسے اصالِ ثواب کے 3 طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ دین کا کوئی کام کرتا ہے، علم والا کوئی کام کرتا ہے، تو وہ جب تک وہ لوگوں کو نفع دیتا رہے گا یا ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک اس کو جو ہے وہ اجر اس کا ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں شامل ہوتی رہیں گی۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے، اللہ کے رسول کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی طور پر ان کے خاتے میں جو وہ سارا عمل ثواب جا رہا ہے اور انہوں نے ایک اپنی عمر جو ہے وہ اس خدمت میں گزاری ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ ان کو اللہ کے ہاں بے شک جو ہے وہ ملے گا۔ تو ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ان کے اوپر؟ ہم کیوں مزار بنا رہے ہیں؟ کیوں ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ رہے ہیں؟ کیوں عرس میلہ وغیرہ ہم لگا رہے ہیں؟ کیوں ہم ان کے اوپر نیاز لنگر وغیرہ جو ہے وہ بخش رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ وہ اللہ کے نیک بندے نہیں تھے یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں؟ اور دوسری صحیح بخاری میں 435 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اپنی مرض الوفات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے بار بار چادر ہٹاتے، پھر لے لیتے، پھر ہٹاتے، پھر لے لیتے۔ جب آپ کی بیماری میں جو ہے وہ کمی آئی تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، میری قبر کو
بت نہ بنانا اس طرح جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء اور مشائخ کی قبروں کو بت بنا لیا۔ دیکھیں قبر رسول کی جو حاضری ہے نا، تمام نفلی عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر رسول کی جو ہے وہ حاضری، تو اللہ کے رسول نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے بالکل اس کے الٹے یہ سارے کام کیے۔ اب دیکھیں ہمارا جو مزار ہے، یہ میرے یہاں آنکھوں دیکھا ہے یہ واقعہ، یہ کوئی مطلب کہ کوئی کہانی میں نہیں آپ کو سناؤں گا، کیونکہ میں اس بزرگ کی جو اولاد ہے اس میں سے ہوں۔ تو دیکھیں ہمارے اس قبر جو مزار ہے نا حافظ سخی سلطان محمود نگاہ کا، اس کی جو قبر ہے پہلے وہ سارا جیسے پروٹوکول ہوتا ہے، صاف پانی جو ہے وہ جیسے میت کو غسل دیتے ہیں، صاف پانی، خوشبو، عطر، پھول، یہ سارا کچھ وہ لے کے ادھر جاتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے اس کو غسل دیتے ہیں، غسل دے کے قبر کو دھوتے ہیں، دھو کے سارا معاملہ جو ہے جیسے مردے کے ساتھ کیے جاتے ہیں ویسے کرتے ہیں، کر کے پھر وہ آتے ہیں۔ وہ انہوں نے اپنی رسم بنائی ہوئی ہے، اور جب اس کا آخری دن ہوتا ہے تو وہ پھر وہ چراغ کا ایک نام دیا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، وہ سارا کچھ لے کے وہ دیے وغیرہ جلا کے، مطلب کہ جو ہندوؤں والی رسم ہے وہ لے جا کے اس کے اوپر یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیں کون سا دین ہے، مجھے پہلے یہ بتائیں۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ میرا ایک سوال ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ نہ آپ کو قبر کو پکا کر سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمارت گاہ بنا سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ غسل دے رہے ہیں، آپ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، آپ یہ سارا کچھ ہمارے جو عیال ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ تو آج کے دور میں، یہ جہالت کے دور میں، اور ان کو یہ لوگ پھر وہ جو ہے وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ آیا ہم اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ کیا اس لیے بنایا کہ ہم جا کے قبروں کو چاٹیں، اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھیں اور اس کو غسل دیں، اس کے اوپر سارے جو ہندوؤں والی رسومات ہیں وہ کریں؟ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں اپنے جو مشائخ ہیں یا انبیاء کرام کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کرسچنوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا بنایا ہے نا اسے۔ نصارہ نے کیا کیا ہے؟ ہندوؤں نے کیا کیا ہے؟ ہندو بھی یہی کرتے ہیں نا کہ اپنی جو وہ جب اس کا کوئی اپنے ہاتھ سے مورتی بناتے ہیں، پھر اس کو کرتے ہیں، اس کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، میلے لگواتے ہیں۔ تو ہم وہی کرتے ہیں، ہم اس کو دفن کرتے ہیں، دفن کر کے سارے معاملات وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ ڈر جائیں، دین خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں دین۔ جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اہل و عیال جو ہیں وہ جہالت کے دور میں رہیں، جہالت ہی کہہ سکتے ہیں نا، کہ مطلب کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اس بات پہ آئیں، یہ سارا کچھ کریں۔ دیکھیں اب یہ سارے لوگ جو قبر کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ غسل دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ، یہ ان میں سے بتائیں کس بندے نے جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم یا قرآن جو ہے انہوں نے ترجمے سے پڑھا ہو؟ دکھائیں مجھے کس بندے نے پڑھا۔ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو دین سے دوری ہے، جن کی دین سے دوری مراد یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہ تو پڑھا ہے، نہ کسی کو تلقین کی ہے کہ آپ پڑھیں، پھر ہی ایسا کر رہے ہیں نا۔ اگر قرآن ترجمے سے پڑھ لیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، وہ اگر ادھر یہ پڑھ کے دیکھ لیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کیسے یہ سارے کام۔ خدا را اس چیز پہ غور کریں اور اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ ہم میں یہ طاقت ہونی چاہیے تمام خرافات جو ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی۔ اب دیکھیں ہم بھی ہیں نا، میں ہوں یا میرے کزن ہیں، یہ اللہ پاک ان کی جو ہے وہ کوشش ہے ان کو قبول فرمائے، وہ یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اب کیا کریں؟ ایک جو بندہ ہے، مطلب کہ ایک پورا خاندان جو ہے اس کا اس سارے معاملات میں گرفتار ہے، اور اس میں جو 2-4 بندے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ پاک جو ہے ہماری کوشش کو قبول و مقبول عطا فرمائے، اور جو ساتھی جو ہیں میرے کزن وغیرہ جو ہیں وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم ان تمام ساری چیزوں اور
جو ہمارے اس اللہ کے نیک بندے جو بزرگ ہیں حافظ سخی سلطان محمود اللہ ان کی قبر کے اوپر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دن ہمیں امید ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور میری اپنے اہل و عیال سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک سمجھ لیں میں ہاتھ باندھ کے ان سے التماس کرتا ہوں کہ جو قرآن مجید ہے اس کو آپ پڑھیں، اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی زندگی کے اوپر جو ہے ریسرچ کریں، اور اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیں. اللہ کے رسول نے زندگی کیسے گزاری، کیسے بسر کی، کون کون سی چیزوں سے ہمیں منع فرمایا، کون کون سی چیزوں کا ہمیں کرنے کا حکم دیا. یار ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کھانا کھائیں پیٹ بھر کے اور سو جائیں اور لوگوں کو خوش کریں اور فوت ہو جائیں، پھر دفنا دیے جائیں. یار اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہم نے. جس رب نے ہمیں بنایا ہے، یار کتنا بڑا انسان اللہ نے بنا دیا، اور اس انسان کے لیے پوری دنیا بنائی ہے. اس انسان کے لیے، ایک انسان کی تخلیق کے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا ہے. ساری چیزیں انسان کی، فرشتے انسان کے لیے تابع فرما دیے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو انسان نے کیا اللہ کے ساتھ؟ شرک کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مشرک بن گیا، اللہ کے ساتھ کوئی اور دیوتا اور جو ہیں وہ پالنے والے اس کو بنا دیے. زبان سے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو آپ نے اس کے اندر جو ڈالے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو کہتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے، یہ ہمارا واسطہ ہے، یہ ہماری بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ کے واسطے ان تمام چیزوں سے ہٹ جائیں. اور جب ہماری جو ہے ہمارے جو قدی نشین ہیں یا ہمارے جو بڑے ہیں، جب یہ کام ختم کریں گے نا تو پھر یہ سارا نظام سیٹ ہوگا. اب دیکھیں میرا خاندان، میرے اہل و عیال سب کچھ جو ہے وہ اس طرف ہیں، اور میرے جو کزن ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، ان کا بھی خاندان اسی طرف ہے. دیکھیں اب ہمارے جب بڑے یہ کام کریں گے نا تو ہمیں بھی حوصلہ ہوگا، اور ہم جو پہلے جو ہے 50% کام کر رہے ہیں تو پھر ہم 100% دیں گے. تو ہمارے جو ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمارے ساتھ ملیں. اور جو ظاہری بات ہے جو نوجوان نسل ہوتی ہے نا دنیا میں وہی تبدیلی لے کے آتی ہے. یہ آپ ہسٹری دیکھ لیں جا کے، جو نوجوان نسل ہوتی ہے نا وہی تبدیلی لے کے آتی ہے. بزرگوں سے نہیں ہوتا کچھ. بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہی کہتے ہیں جی میرے باپ دادا نے یہ کیا تھا تو میں کیوں اب ہٹ جاؤں. تو تبدیلی جب لے کے آتے ہیں نا تو نوجوان نسل ہی لے کے آتی ہے. تو میرے جو تمام رشتہ دار ہیں اہل و عیال میں سے جو نوجوان لوگ ہیں، میری التماس ان سے ہے کہ آئیں بسم اللہ کریں. اور پہلے یہ نہ کریں کہ یہ بابا وہ تھا بابا وہ یہ ایسے نہیں. پہلے آپ پڑھیں، ریسرچ کریں اس کے اوپر کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کن کن بات کا احکامات کا حکم دیا، اور کن کن باتوں میں ہمیں جو ہے اتباع کرنی چاہیے. اللہ اور اللہ کے جو رسول نے فرمایا کہ کون سے جو ولی ہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے یا کرنا چاہیے. پہلے اس کو پڑھ کے پھر آئیں پھر کریں گے سارے خرافات کا خاتمہ، تاکہ آپ کے پاس مضبوط دلائل ہونی چاہیے. کسی چیز کو رد کرنے کے لیے مضبوط دلائل ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہے. اور اب مانتے ہوں گے سارے لوگ یہ کہ یار جو یہ کر رہے ہیں نا ان کو بھی یہ پتہ ہے یہ غلط ہے، لیکن پھر کیا کریں مسئلہ تو پھر پیٹ کا آ جاتا ہے نا. یہ انسان کا نہیں بھرتا کبھی بھی. اور ہم حدیثیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیثیں تو سناتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن فاقے کی، 4 دن کی، 5 دن کی. ہم کر کے دکھائیں نا. مسئلہ تو پیٹ کا ہے نا. آج پیٹ تن سے الگ ہو جائے، انسان کو پیاس اور کھانے کی جو مجبوری ہے یہ انسان سے ہٹ جائے تو پھر ہر انسان جو ہے وہ حق کی بات کرے گا. اب حق کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ یار ہمارے عیال کو یار دیکھیں آپ ایک قبر کو آپ غسل دے رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے میری مراد پوری کر، یہ منت پوری کر، مجھے بیٹا لے کے دے. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. کیا کرنے ہیں؟ تو میری یہ کوشش ہے، میں نے یہ ویڈیو اسی لیے بنائی کیونکہ میں بہت میری اب تقریباً 25 ایج ہو گئی ہے، تو میں یہ ساری چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں. اور میری تمام ہمارے جو اہل و عیال میں سے نوجوان نسل ہے ان سے میری گزارش ہے کہ آئیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو دیکھیں، پڑھیں، اس کو عمل کریں اور ان تمام ساری خرافات سے دور رہیں.
اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی محنت کو قبول مقبول عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں ثابت قدم رکھے، اور ہمارے مشائخ علماء کرام کو اپنے ممبروں سے یہ خرافات ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔